اپنے لیڈر کی رہائی سمیت 4 مطالبات لیے ڈی چوک مارچ کرنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ خان کو لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ خود تو واپس آ گئے لیکن اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئے اور احتجاج کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کارکنان کی تنقید کا بھی سامنا رہا۔ کارکنان نے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹی سے کچھ استعفے بھی سامنے آئے اور ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ سنجانی پر آمادگی ظاہر کر دی گئی تھی، تو پھر بشرا بی بی کیوں ڈی چوک پر جانے کے لیے بضد رہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی خان صاحب سنجانی پر رضامند ہو گئے تھے؟ اور یہ جو تمام تر صورتحال بنی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس احتجاجی مارچ جو کہ فائنل کال کہی جا رہی تھی، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیا مزاحمت برقرار رہے گی؟ اب اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک اچھا کراؤڈ لے کر پی ٹی آئی جب خیبر پختونخوا سے نکلی، اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے دیکھا گیا؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیں، بات یہ کہ پی ٹی آئی نے اس کال کو اپنی آخری کال قرار دیا تھا اور اس معاملے میں تو وہ کامیاب رہی کہ یہ ان کی آخری کال ہی ثابت ہوئی۔ اور بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک ہمارے سب کی رائے تھی کہ سیاسی طرز عمل اختیار کیا جائے اور ریاست سے الجھنے سے گریز برتا جائے، اور وہ بات ہم سب اس لیے کہہ رہے تھے کہ سیاسی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ احتجاج ضرور کرتی ہیں لیکن ریاست پر نہیں چڑھ دوڑتی، اور آپ نے کہا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور بات یہ کہ یہ چیزیں طے تھیں، اور میں اپنی انفارمیشن نہیں، میں تو خود پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے مذاکرات کیے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب میں، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے اور حکومت کے درمیان معاملات طے تھے۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ضرور تلاش کیا جانا چاہیے کہ جس نے ان کو پیش رفت پہ آمادہ کیا اور آگے جانے کی۔ وہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے؟ لاسٹ مومنٹ پر بشرا بی بی کی انٹری کیسے ہوئی؟ میں نے آپ کو بشرا بی بی کے بارے میں لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ وہ آگے کی چیز ہیں، وہ آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہیں۔ دیکھیں، ماضی کے اندر بھی انہیں غیر سیاسی خاتون قرار دیا گیا، ان کا ایک اپنا ایجنڈا رہا۔ اس سے پہلے میں اور ارشاد بھٹی صاحب ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ آج اگر خان صاحب یا ان کی پارٹی سے انجام سے دوچار ہوئی ہے تو اس کی بڑی وجہ وہ خاتون ہے۔ اور اب بھی سارے معاملات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل مووز پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس مذاکرات سے تو کوئی انکاری نہیں کہ ایک چیز طے ہو گئی تھی۔ اصل میں وہ وہاں پر اس طرح کا جذبہ ولولہ طاری کرتی نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو اہم بات یہ ہے ان کی ٹائمنگ، ان کی رہائی کی دیکھیں اچھا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس ٹائم پہ رہا ہوئی۔ پھر ان کی وہ ویڈیو میسج آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے سعودی عرب کو ہی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہاں پر بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جیسا آدمی سیکرٹری جنرل تھا، ایک سیزنڈ قانون دان ہے، ایک اچھی شہرت کا عامل شخص ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اس نے ریزائن دیا ہے، وہ اب ساری بات کھل رہی ہے۔ کیوں ریزائن دیا؟ انہوں نے اس خاتون کی وجہ سے، ابھی اور لوگ بھی بول رہے ہیں۔ بات یہ کہ اس خاتون کو اتنا بااختیار کس نے بنایا تھا؟ یاد کریں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ مرکزیت کی حامل ہے، وہ اپنے آپ کو یہ شو کر رہی ہیں کہ عمران خان کا متبادل میں ہوں۔ اور لیکن گزشتہ دنوں وہ ہمیں خاصی ایکٹیو دکھائی دی تھی، اجلاسوں میں بھی شرکت کر رہی تھی۔ ڈی چوک سے واپسی کے بعد اچانک وہ کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، ان کو لے کے تو گئے وہی جو لے کے آئے تھے۔ اچھا، بات یہ کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈا پور وہی وہاں سے لے کے گئے، آگے بھی وہی لے کے گئے پشاور ہیلی کاپٹر میں۔ اس وقت وہ پشاور میں ہے۔ بات یہ کہ وہ پارٹی جو ہوتی ہے نا اس طرح نہیں چلتی۔ دیکھیں، اگر آپ ماضی کے اندر بیگم نصرت بھٹو کی مثال ہے، کلثوم نواز کی مثال ہے، تو مجھے یاد ہے کہ یہ ساری ایک محدود وقت کے لیے تھی۔ ان کا رول حکومت کے اندر بھی موجود تھا۔ ان کا رول جو خاتون ایک چیف منسٹر بلوا سکتی ہے، جو پوسٹنگ ٹرانسفرز میں اپنا ایک رول رکھتی ہے، اس نے ایگزیکٹلی اسی طرح پارٹی کو چلانے کی کوشش کی، اور پارٹی کے اندر ریزنمنٹ تھی۔ اب وہ لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جی یہ میرے احکامات ماننے پڑیں گے، تو ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تنظیمی اور سیاسی قوت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آج بھی پورے یقین سے کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز بھی جمہوریت کا ایسٹ ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کی طاقت اور قوت کو زائل کرنے والے پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اور آج اگر خان صاحب جیل کے اندر بھی موجود ہیں تو ان کی وجہ سے موجود ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کے کتنے امکانات ہیں؟ کن کی؟ جی خان صاحب کی رہائی؟ دیکھیں، خان صاحب کی رہائی ہونی ہے بالآخر کورٹس کے ذریعے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت بیرونی محاذ پر وہ بہت کام ہو رہا ہے،
اس وقت بالواسطہ طور پہ بلا واسطہ طور پہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی رائے کے لیے. اور میں یہ بھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جو دن نہیں آئی, اسی احتجاج کے لیے بہت سارا پیسہ تقسیم ہوا ہے پنجاب کے محاذ پہ, اور میں پورے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ کیوں تھا کہ بات یہ کہ کیا وہ جا کے وہ حکومت کو ٹاپل کر دیتے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں, اگر یہ 4, 5, 10 ہزار لوگ وہاں جا کے حکومت کے گرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو حکومتیں پھر چل نہیں پائیں گی. اور بات یہ کہ ریاست سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. اور بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ریاست کو اور ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی جو کوشش اور کاوش ہے, یہ کہاں سے ہو رہی ہے, اس کو ضرور ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ بات پاکستان کی ہے, پاکستانیت کی ہے. اور جو لوگ اس وقت پاکستان کی ریاست کو یا ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پاکستانی ایجنڈے پہ نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات بھی کی جا رہی ہے نا, بات یہ کہ یہ پابندی کوئی حل نہیں ہے. بات یہ کہ پارٹی کے اندر آج بھی سنجیدہ لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ کسی انتہائی اقدام کی بجائے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے, مذاکرات کی میز پہ لائے. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, پارلیمنٹ پہ یہ بیٹھے ہیں, حکومت سے نیگوسیشن کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی ایک پاپولر پارٹی اس انجام سے دوچار ہوئی؟ ٹھیک ہے, لیکن اہم سوال یہ بھی ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا بچے ہیں, کیا کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ اب پی ٹی آئی کیا مزاحمتی سیاست تو ان کی پہچان ہے, مزاحمت پر قائم رہے گی یا پھر اب کوئی مختلف حکمت عملی نظر آئے گی ان کی؟ دیکھیے فی الحال تو اندرونی کچھ مشکلات کی وہ شکار ہے. پہلے بھی اندرونی مسائل تھے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اچانک ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ انٹرنل کانفلکٹ واضح طور پہ نظر آتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کامیابی ہو اس کا تو ہر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, اور جب کامیابی نہ ہو تو پھر آپ ذمہ داری ٹرانسفر کرتے ہیں دوسروں کو, ڈھونڈتے ہیں ذمہ دار, ہاں کسی اور کو آپ بلیم کرتے ہیں. تو یہ ایک تو پہلا کرائسس جو پارٹی کا ہے وہ یہ انٹرنل کرائسس ہے, آرگنائزیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ جو ان کی وائف ہیں بشرا بی بی وہ کوئی اس کو کمانڈ کر سکیں گی. وقتی طور پہ یہ چیز تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گی. ان کو کوئی اتنی پارٹی کے اندر سپورٹ حاصل نہیں ہے, صرف عمران کا ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے احترام دیا. لیکن ظاہر ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ احترام جو ہے وہ قائم رہتا ہے. سب ایسی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ اب قیادت تبدیل کی جائے گی, اس پر بھی غور کیا دیکھیں وہ یہ دیکھیے یہ باتیں تو ہوں گی کیونکہ مشکلات کی شکار ہے, اور اندرونی مشکلات پہلے بھی تھیں. تو یہ ایک انٹرنل, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل چینجز کا امکان ہمیں نظر آتا ہے, جو کہ اس قسم کی سچویشن میں کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے, دیکھیے جب آپ سیاسی معاملات کو ریاستی جبر سے ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ ریاستی جبر استعمال ہوا ہے یہاں پہ, تو اس سے وقتی سولوشن تو مل جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم سولوشن نہیں ملتے.